السلام علیکم دوستو، آج ہم تھوڑی سی سیاسی ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ باہر تو مجھے کہیں پہ اتنی سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، تو میں نے کہا چلے سوشل میڈیا پہ ہی اپنے ولاگ کے ذریعے ہی تھوڑا سا اس کو گرمایا جائے۔ میری کوشش ہوگی کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہم قومی اسمبلی کی 266 نشستیں جو ہیں اس کا تجزیہ کر دیں کہ کون کہاں سے ہماری نمائندگی کرے گا۔ ایک ممکنہ جو نتیجہ ہوگا، وہ ضروری نہیں کہ 100% وہ ٹھیک ہو، وہ 100% غلط ہو سکتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے تجزیہ جو ہے وہ ذاتی اپنے دوست جو ہے اس علاقے میں، جس علاقے میں میرے کوئی دوست ہیں ان سے معلومات لے کر، اور کچھ پچھلے اور الیکشن اور حالات کو بدلتے ہوئے حالات اور فیوریبل جو حالات تھے اس کا ایک تناسب نکال کے تو میں نے یہ رائے جو ہے وہ قائم کی ہے۔ دیکھتے ہیں میری رائے کہاں تک جو ہے وہ ووٹوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 1، وہاں پر تحریک انصاف کے عبداللطیف صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے ختیجہ بی بی، پیپلز پارٹی کے انجینئر فضل ربی صاحب، جماعت اسلامی کے مولانا اکبر علی چترالی صاحب اور نون لیگ سے افتخار الدین صاحب یہ یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو بڑی جو اس میں میرے دلچسپی کی بات یہ تھی کہ میں نے اس نتیجے کو مولانا اکبر علی صاحب کو کہ پچھلا یہ جیت گئے تھے، تو یہ میرے حساب سے NA1 سے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب بھی اس مقابلے کو جیت رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عبداللطیف صاحب کو 6-7 ہزار ووٹ سے جو تھا وہ شکست دی تھی، جو تحریک انصاف کے تھے۔ تو اس تحریک انصاف کا اس وقت ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ویو بھی تھی، لیکن اس ویو کے باوجود چترالی صاحب نے اس کو ون کیا تھا۔ اور اب تو PTI کا وہ اتنا وہ ہے بھی نہیں ہے، لوگ جو ہیں اس سے موو بھی کر رہے ہیں، اور لوکل سطح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جو میری وہاں کے چترال کے رہنے والے کچھ دوستوں سے میری جو رائے ہے، اس کو سب اس کو دیکھنے کے بعد میں یہی سمجھتا ہوں کہ NA1 سے مولانا اکبر چترالی صاحب جو ہے اس مقابلے کو جیت جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا NA2، یہ سوات کا حلقہ ہے، اور سوات کی جو پچھلے سارے حلقے تھے سوات کے، وہ وہاں پہ تقریباً 60% سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ PTI کے تھے۔ لیکن ابھی جو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ NA2 میں جو ہے مقابلہ ہوگا PMLN کے امیر مقام صاحب وہاں سے کھڑے ہیں، اور PTI کے حیدر علی صاحب ہیں۔ تو میری رائے ہے، اور جو وہاں پہ حلقہ کے لوگوں کی رائے ہے، اس میں یہ مقابلہ سخت ہونے کی توقع ہے، اور حیدر علی صاحب اس مقابلے کو بڑے مطلب کم مارجن سے، بہرحال لگتا یہ ہے کہ سوات سے یہ حیدر علی صاحب یہ جیتنے کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیت سکتے ہیں سیٹ کو۔ اس کے بعد NA3 میں مقابلہ ہوگا، جو NA3 ہے اس میں آپ کے پاس ہے PTI کے سلیم الرحمان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر شیرباز صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام کے قیصر خان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے فضل سبحان صاحب ہیں، اور اس میں PTI پارلیمنٹیرین کی طرف سے محمود خان صاحب بھی کھڑے ہیں۔ اور لیکن جو وہاں کی عوامی رائے میرے تک پہنچی ہے NA3 کی، وہاں سے مقابلہ جو ہے وہ واجد علی خان صاحب اور سلیم الرحمان صاحب کے درمیان متوقع ہے، اور اس مقابلے میں بھی PTI کی مجھے سیٹ جو ہے سلیم رحمان صاحب کی ہی نکلتی نظر آ رہی ہے۔
اس کے بعد ہے ہمارا یہ بھی سوات کا حلقہ NA4 ہے. یہ وہ حلقہ ہے جس میں سے مراد سعید صاحب جو تھے وہ کھڑے تھے، اور یہیں سے وہ پہلے MNA بھی تھے اسی حلقے سے، لیکن چونکہ اب وہ وہاں پہ روپوش ہیں، ان کی جگہ میرے خیال میں کمال خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں کوئی، تو ان کا مقابلہ شاید جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے اس کے رحیم اللہ صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ مجھے متوقع نظر آ رہا ہے، لیکن کمال خان صاحب یہ PTI کے جو ہیں وہ سوات سے یہ سیٹ نکال لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس حلقہ ہے NA5. یہ ہے دیر سے، اپر دیر کا یہ علاقہ ہے. ان سب علاقوں میں میں نے خود وزٹ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ جو نجم الدین صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ پچھلی دفعہ بڑے کم مارجن سے یہ جو تھے وہ ہار گئے تھے. تو اب جو ہے اپر دیر میں یہ پیپلز پارٹی کی مجھے سیٹ نکلتی نظر آ رہی ہے، اور دیکھیں ہم انشاءاللہ باقی نتائج بھی اکٹھے کریں گے، تو جلد ہی یک کے بعد دیگرے یہ نتائج ہم آپ کو دینا شروع کر دیں گے. یہ ممکنہ ہے میرے حساب سے کہ یہ ایسا بنتا ہے. دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلے 5 ہر 5 جو ہیں قومی حلقے ان کا میں تھوڑی دیر بعد یا ایک دن کے بعد یہ کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم 8 فروری سے پہلے یہ نتائج آپ تک، ممکنہ جو نتائج ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.